السلام علیکم جی۔ اب ہمارا اگلا شعر ہے جی، وہ یہ ہے: جہاں جھک گئے سب تم بھی جھک جاؤ، گردن نہ اٹھ کٹ جاؤ گی خاموش۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ سارے لوگ اب قبول کر چکے ہیں، اب تم بھی نہ اٹھو یار۔ یہ ہمارے دوست بھی ہمیں کہتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہمیں کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا نفس بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم نہ اٹھو، اب اکیلے تنہا اٹھو گے کیا کر سکتے ہو، تم خود پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری ذاتی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، انفرادیت تو تمہاری خراب ہو ہی جانی ہے، لیکن اب تم مزید اپنی گردن کو نہ اٹھاؤ، اس کو خاموش رہنے دو۔ کیونکہ اگر یہ اٹھی تو یہ کٹ جانے کے لیے خود کو پیش کرے گی، آ بیل مجھے مار والا معاملہ ہوگا۔ لیکن کون سمجھائے ان دنیا دار لوگوں کو کہ جب ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر حق پرستی پیدا ہو جاتی ہے، پھر نہ وہ مال کو دیکھتا ہے، نہ جان کو دیکھتا ہے، نہ جہان کو دیکھتا ہے، نہ گھر کو دیکھتا ہے، نہ اہل و احباب کو دیکھتا ہے، نہ اہل و عیال کو دیکھتا ہے، نہ دوستوں کو دیکھتا ہے، نہ عزیزوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنا نقصان دیکھتا ہے، نہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، نہ اپنا نقصان دیکھتا ہے، اور نہ ہی اپنا مد مقابل دیکھتا ہے، نہ ہی اپنا دشمن دیکھتا ہے، نہ ہی اپنی اسیری دیکھتا ہے، نہ ہی اپنی آزادی دیکھتا ہے، نہ ہی اپنا فکر دیکھتا ہے، نہ ہی اپنا تفکر دیکھتا ہے۔ بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا حق ہے اور اس کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے، اور کیا نہ حق ہے اور اس کو کس طرح دبایا جا سکتا ہے۔ یہی جہاد عظیم ہے کہ نہ حق کو نہ حق کہنا، اور باطل کے سامنے اور نہ حق حکمران کے سامنے نہ حق کو نہ حق کہنا ہے۔ اس کے لیے گردن کٹتی ہے تو وہ کٹ جائے، زباں کٹتی ہے تو وہ کٹ جائے۔ حق کی صدا بلند کرنا چاہتی ہو، زباں کٹ جاؤ گی خاموش۔ جہاں جھک گئے سب تم بھی جھک جاؤ، گردن نہ اٹھ کٹ جاؤ گی خاموش۔ پھر اس انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے اس کا مد مقابل کون ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اسی فکر کی ضرورت ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا یا اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بس وہ بہتر اور احسن طریقے کے ساتھ مخالفین کی جو غلط کاریاں ہیں ان کے ساتھ وہ احسن طریقے کے ساتھ صحیح کاریاں کریں، اور ان کو دبانے اور حق کو اوپر لے کے آنے کے لیے کاوشیں اور سر توڑ کوششیں کریں۔ پھر ہی تبدیلی ممکن ہے، اور پھر ہی ہماری بقا ہے۔